हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर लड़कियों से ज़्यादा गायें मसाज करवाती हैं। इस मुल्क में कचरे के लिए पासपोर्ट बनाए जाते हैं और लोग मौसम की पेशन गोइयाँ करने के लिए सड़कों पर आदमियों को जलाते हैं, जबकि हवा को किसी गोल्ड की तरह डब्बों में बंद किया जाता है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म मगर पागलपन भरे मुल्क की हकीकत है। इस मुल्क में 500 साल पुराना गाड़ियों से पाक गांव भी है और इस मुल्क में ऐसे मेले भी हैं जो पूरे शहर को शैतान नुमा जुलूसों में बदल देते हैं। इस मुल्क की सरजमीन आपके कदमों के नीचे खरबों मालियत की है। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे आज़म यूरोप में बसा दुनिया का सबसे हसीन तरीन मुल्क जिसे दुनिया स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानती है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि यहाँ की काउज यानी गायें सुपरस्टार्स हैं। ये मजाक नहीं, घड़ियों की दुरुस्तगी और खामोश बैंकों के लिए मशहूर इस मुल्क में गायें वो जिंदगी गुजारती हैं कि जिस पर इंसान भी रश्क करते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर गाय शाही जिंदगी गुजारती हैं। साफ सुथरी अल्पाइन घास पर चरना, दबाव कम करने के लिए मसाज लेना, हाथ से बनी हुई पीतल की घंटियाँ जेवरात की तरह पहनना और हाँ, जाती सुरंगों से गुजरते हुए रास्ता बदलना ताकि इंसानों की ट्रैफिक में ना उलझें। लेकिन सबसे बढ़कर सिर्फ गायों के लिए जुलूस निकाला जाता है जहां इन्हें फिल्मी सितारों की तरह सजाया जाता है। लोक मौसीकी, आतिशबाजी और हजारों लोग सिर्फ इन्हें देखने और तस्वीरें खींचने के लिए जमा होते हैं। यहाँ ना सदर और ना ही मशहूर शख्सियात तवज्जो का मरकज हैं, बल्कि काउज ही असल तवज्जो हासिल करती हैं। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में गायें मखसूस पालतू जानवर नहीं बल्कि सकाफत की जिंदा अलामत हैं। गायें यहाँ पर कौमी फ़ख्र है और फितरत के साथ गहरी वाबस्तगी की झलक है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि घंटी पहनाना सिर्फ शनाख्त नहीं बल्कि एक बड़ा एजाज़ समझा जाता है। ये एक मुकद्दस रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल इंसानों और जानवर के रिश्ते को जाहिर करती है। ये किसी कहानी की दुनिया नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर गायों को सिर्फ पाला नहीं जाता बल्कि इनकी इज्जत की जाती है। शायद अगर दुनिया में कहीं दोबारा गाय बनकर पैदा होना बेहतर लगे तो वो जगह स्विट्ज़रलैंड है, जहां पर गायें सेलिब्रिटी की तरह जीती हैं और आप असल जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग गांव है जहां पर ना गाड़ियां और ना इश्तहारात हैं और बच्चे स्कूल जाते हुए स्केटिंग करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे किसी फिल्म का मंजर हो, लेकिन ये हकीकत है। इस गांव का नाम मेन है। स्विट्ज़रलैंड का वो गांव जो एल्प्स के किनारे लटका हुआ है, जहां जदीद दुनिया पर पाबंदी है, गाड़ियां सख्ती से मना हैं, बोर्ड गायब हैं, मॉल्स का तस्वुर ही नहीं है। लोग यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे वक्त सदियों पहले रुक गया हो और वो इसे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। आप यहाँ गाड़ी से नहीं जा सकते बल्कि केबल कार से आसमान में तैरते हुए पहुँचते हैं और फिर वहाँ ना धुआं ना शोर, सिर्फ बर्फ के गिरने की आवाज़, चर्च के घंटे और बच्चों की हंसी जब वो बर्फ पर फिसलते हुए स्कूल जाते हैं। बड़े लोग गाड़ियों के बजाय स्लेज खींचते हैं, सब्जियां सड़क किनारे स्टॉल से खरीदते हैं और दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, ना कि मोबाइल फ़ोन में झांक कर। यहाँ ना फेसबुक है ना टिकटॉक और सिर्फ सच्चाई, सुकून और एक ऐसी जिंदगी है जिस पर दुनिया रश्क करती है। अगर आप समझते हैं कि स्विट्ज़रलैंड सिर्फ घड़ियां और चॉकलेट का मुल्क है तो ये गांव आपकी सोच बदल देगा। ये छुट्टियां नहीं बल्कि एक सकाफती झटका है। कभी कभी सादा जिंदगी इंतखाब नहीं बल्कि एक नेमत होती है। दोस्तों, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। स्विस लोग सड़कों पर बड़े बर्फ के आदमी जलाते हैं, शैतानों की तरह कपड़े पहनते हैं और पूरे शहर को जंगली मेले में बदल देते हैं और ये सब मुकम्मल कानूनी और वक्त पर होता है। स्विट्ज़रलैंड मुल्क अमन और असूलों के लिए मशहूर है, वहीं जश्न के दिन पागलपन की इंतहा पर होता है।
سب سے بڑا ماسک فیسٹیول جسے فاسٹ ناخٹ کہتے ہیں، جو کئی دنوں تک پورا شہر ایک سرکس بن جاتا ہے۔ بڑے لوگ جنوں بھوتوں کے روپ میں نکلتے ہیں، ڈرونے ماسک پہنتے ہیں، بینڈ ساری رات بجتے ہیں، شراب سڑکوں پر بہتی ہے اور کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ زیورخ شہر میں لوگ بڑے تنکے کے برفانی آدمی بناتے ہیں اور پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ سیکسٹون فیسٹیول ہے، اور مزید حیرت یہ ہے کہ دھماکے کے وقت موسم گرما کی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ جتنا جلدی پھٹے اتنا اچھا موسم گرما ہوگا۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی زمین کے نیچے ایک خفیہ دنیا ہے۔ آپ سڑک پر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نیچے صرف زمین ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں آپ کے قدموں کے نیچے اربوں ڈالر کا خفیہ مالیاتی نظام چھپا ہے۔ زیر زمین بینکوں کے خزانوں سے لے کر ٹنلز کے ایسے نیٹ ورک تک جہاں فوجی اور شہری دونوں ایمرجنسی میں چھپ سکتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں تقریباً ہر گھر میں بنکر ہے۔ اگر کل جنگ ہو جائے تو پورا ملک چند منٹوں میں زمین کے نیچے غائب ہو جائے گا، اور یہ مذاق نہیں بلکہ قانون ہے۔ یہاں کے لوگ برسوں تک ان بنکرز میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی اس بات سے آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں لوگ پاسپورٹ کے لیے قطاریں لگاتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ میں کچرے کو بھی شناخت چاہیے۔ یہاں کچرا بھی بغیر پاسپورٹ کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ ہر بیگ پر ایک خاص اسٹیکر لگانا لازمی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں لگایا تو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کچرے کے بیگ پر بار کوڈ ایسے چسپاں کرتے ہیں جیسے ویزا لگا رہے ہوں، کیونکہ اس ملک کا اصول ہے کچرے کا بھی ریکارڈ رکھو۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہوا بھی خریدنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں کی خالص پہاڑی ہوا بوتلوں میں بند کر کے بیچی جاتی ہے۔ لوگ دوسرے ممالک میں تحفے کے طور پر سوئس ہوا لے کر جاتے ہیں، جیسے کسی نے گولڈ یا ڈائمنڈ دیا ہو، اور یہ سادہ ہوا نہیں بلکہ ایلپس کے پہاڑوں کی تازہ ہوا ہے جسے لوگ فخر سے پیتے ہیں جیسے کوئی نایاب مشروب ہو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن بہترین چاکلیٹ کا نام ہمیشہ سوئٹزرلینڈ سے جڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ چاکلیٹ صرف کھاتے نہیں بلکہ اسے زندگی کا حصہ مانتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سوئس لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، بچوں سے بوڑھوں تک ہر روز۔ اور یہی نہیں، یہاں چاکلیٹ بنانے کی مشینیں اور ترکیبیں اتنی خفیہ رکھی جاتی ہیں جیسے یہ کوئی فوجی راز ہو۔ یہاں کی ٹرینیں صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک زندہ میوزیم ہے۔ پہاڑوں کے بیچ شیشے کی چھتوں والی ٹرینیں جن میں بیٹھ کر لگتا ہے جیسے آپ کسی خواب میں سفر کر رہے ہیں۔ وقت کی پابندی ایسی کہ اگر ٹرین 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو خبریں بن جاتی ہیں، اور یہاں کی ریل لائن دنیا کی سب سے خطرناک اور خوبصورت راستوں سے گزرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک اور چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کی نگرانی میں خودکشی قانونی ہے۔ اگر کوئی شخص ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہے اور زندگی سے چھٹکارا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کی مدد سے یہ ممکن ہے۔ یہ موضوع دنیا بھر میں بحث کرتا ہے، لیکن سوئس لوگ اسے انسانی حق سمجھتے ہیں۔ زیورخ شہر اوپر سے ایک عام شہر ہے، لیکن زیورخ کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے خفیہ بینک اکاؤنٹس چھپے ہیں۔ سوئس بینک اپنی رازداری کے لیے مشہور ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اپنی دولت یہاں پر محفوظ رکھتے ہیں۔ حکومتیں، مافیا اور سیاستدان سبھی لوگ یہاں پر اپنا پیسہ رکھتے ہیں۔ اس شہر کے نیچے شاید اتنی دولت چھپی ہے جتنی کئی ممالک کی مجموعی دولت بھی نہ ہو۔ دوستو سوچئے، ایک طرف امن کا ملک، دوسری طرف ہر شہری فوجی تربیت یافتہ ہے۔ یہاں ہر بالغ مرد کے پاس فوجی تربیت لازمی ہے اور اکثر گھروں میں ہتھیار موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کا سب سے محفوظ اور پرامن ملک ہے۔ یہاں نظم و ضبط اور قانون کی پابندی سب سے اوپر ہے۔ یہاں کے گاؤں اور قصبے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی کہانی کی کتاب سے نکلے ہوں۔ لکڑی کے گھر جن کی کھڑکیوں پر پھولوں کے گملے، برف سے ڈھکی چھتیں اور پس منظر میں بلند و بالا پہاڑ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جادوئی دنیا ہو جہاں سب کچھ تصویروں کی طرح
خوبصورت ہے۔ یہاں کے لوگ جہاں جانا چاہیں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ سوئس پاسپورٹ دنیا کے سب سے مضبوط پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ ویزے کے بغیر درجنوں ممالک کے دروازے کھلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے سونے کے پاسپورٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دوستو، ایک طرف سخت اصول، دوسری طرف حیران کن روایات، کبھی گایوں کے جلوس، کبھی برفانی آدمی جلانا، کبھی ہوا بیچنا اور کبھی کچرے کو پاسپورٹ دینا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک زندہ معمہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نظام اور پاگل پن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دوستو، سوئٹزرلینڈ کی کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔